علامہ صاحب میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ عموماً جو واقعات بزرگوں کے ہم تقاریر میں علماء سے سن رہے ہوتے ہیں، علمی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو شاعری کا جو ذوق تھا وہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر کیا بھی بخوبی قصیدہ غوثیہ کا بھی ذکر بھی ہوا، اور اسی طرح محبوب الہی کی کیا بھی محبوب الہی کے بھی کلام ہمیں میسر آتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں دونوں بزرگوں کے کلام کے حوالے سے بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ محبوب سبحانی کے کلام میں آپ ان کی تعلیمات اور ان کے انداز بیان اور ان کا جو آپ کہہ لیں کہ بیانیہ آپ ان کا کیا دیکھتے ہیں، اور اسی طرح محبوب الہی کیا آپ ان کے کلام میں کس چیز کو دیکھتے ہیں، اگر اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور اس کانٹینٹ کو تھوڑا سا آگے اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ محبوب سبحانی اور محبوب الہی دونوں شخصیات انہیں شان محبوبیت دربار رسالت سے عطا ہوئی، اور ان دونوں شخصیات میں شعری کمال پر تھا۔ اگر پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی شخصیت کو شاعرانہ آہنگ میں دیکھا جائے تو ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، اور انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی نہیں غوث پاک کا لفظ لکھا ہے۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ غوث اعظم کا ایک خادم تھا، گھر میں صفائی کر رہا تھا، تو گھر میں ایک چینی آئینہ تھا جس میں غوث اعظم کبھی اپنے گیسو سنبھال لیا کرتے تھے۔ صفائی کے دوران وہ اس خادم سے آئینہ گر کر ٹوٹ گیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ غوث اعظم آئیں گے تو غضبناک ہوں گے، اور غوث اعظم کی غضبناکی کوئی بندے کی غضبناکی تھوڑی ہے۔ اگر غوث اعظم کسی پر غضبناک ہو جائیں اس کا مطلب ہے رب غضبناک ہو رہا ہے۔ اب وہ ڈر گیا اس بات پر۔ جب غوث اعظم تشریف لائے تو اس نے سوچا کہ میں غوث اعظم کو کیسے اطلاع دوں۔ اس نے غوث اعظم کے شعری ذوق کا فائدہ اٹھایا اور اس نے کہا، مصرع کہا، از قضا آئینہ چینی شکست، تقدیر کے ہاتھوں چینی آئینہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تقدیر میں لکھا تھا ٹوٹنا، ٹوٹ گیا۔ از قضا آئینہ چینی شکست، تو غوث اعظم نے فوراً جوابی مصرع لگایا، خوب شد اسباب خود بینی شکست۔ اچھا ہوا خود بینی کے اسباب ٹوٹ گئے۔ غوث اعظم دستگیر کی یہ شعر میں برجستگی، بالکل فوراً مصرع لگانا، اور صرف مصرع نہیں لگانا، اس مصرع کے ذریعے تعلیم بھی دینا، اس کی دلجوئی بھی کرنا، اس کی دلجوئی بھی کر رہے ہیں اور تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ پھر غوث اعظم دستگیر کے اگر آپ دیوان کو دیکھیں تو آپ کے دو دیوان ہیں، ایک عربی میں ہے اور ایک دیوان آپ کا فارسی میں ہے۔ وہ جو فارسی دیوان ہے اس میں 800 کے قریب کلام موجود ہیں، اور اس میں غوث اعظم کے جو زیادہ تر کلام ہیں وہ غزلیات پر مشتمل ہیں، غزلیات ہیں۔ اور ان غزلیات کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر کہیں آپ کو وہ رنگ نظر آئے گا جو جیسے علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ، بندے اور خالق میں کلام، اور پھر خالق کی جانب سے پیغامات، بندہ نفس کی سرکشی، اور نفس کی سرکشی کا بیان کرنے کے بعد پھر خدا بندے ذوالجلال کی رحمتوں کا بیان، یہ غزلوں کے اندر نمایاں عنوانات ہیں۔ آپ کی غزلوں میں توحید کا رنگ بہت نمایاں ہے۔ آپ نے نعتیں کہیں، اور نعتیں کمال نعتیں کہیں آپ کے فارسی دیوان میں۔ آپ نے نعت میں عاجزی اور انکساری کی ایک عظیم مثال قائم کی کہ سلام اور درود تو حضور کے دربار میں شعراء نے بھیجا ہے، لیکن غوث اعظم دستگیر کے سلام اور درود بھیجنے کا جو انداز ہے اس انداز میں عاجزی دیکھیے گا۔ غوث اعظم عرض کرتے ہیں، سلام گویم و صلات برتو ہر نفسے، میں سلام بھیجتا ہوں اور درود بھیجتا ہوں آپ پر ہر لمحہ۔
سلام گویم و صلات برتو ہر نفس سے قبول کن بکرم این سلام و صلاتم. کرم تو یہ ہو جائے کہ میرا بھیجا ہوا سلام قبول ہو. ہر وقت آپ پر درود ہے، ہر وقت آپ پر سلام ہے. آپ پر تو کوئی درود سلام نہ بھیجے، آپ کا رب بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے. حضور یہ کرم ہوگا کہ میرا بھیجا ہوا درود، میرا بھیجا ہوا سلام آپ کے دربار میں قبول ہو جائے. اور اب پھر اسی نعت کے اندر ایک شعر، اور اس میں خاص ڈاکٹر صاحب کی توجہ کے لیے بھی ایک مضمون موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی اپنے تعارف میں اپنے آپ کو محمدی لکھتے ہیں. اپنے تعارف محمدی. اچھا، یہ محمدی دو جگہ ملا تعارف میں، اعلیٰ حضرت کے ہاں، اور پھر وہاں ملا جہاں سے اعلیٰ حضرت کو ملا تھا، غوث اعظم دستگیر کا دربار. غوث اعظم دستگیر نے اپنے آپ کو محمدی کہا جب کہا کہ زی نیک و بد ہما داند کہ من محمدی زی نیک و بد ہما داند کہ من محمدیم. ہر نیک اور بد جانتا ہے کہ میں محمدی ہوں، ہر نیک و بد جانتا ہے کہ میں محمدی ہوں. خلائق کے کند گوش بر ملاقاتم. یہی وجہ ہے کہ مخلوق جب مجھ سے ملاقات کرتی ہے تو میری باتوں کو توجہ سے سنتی ہے، کیونکہ میں محمدی ہوں. یہ نہیں کہا کہ لوگ میری باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں، کہا خلائق مخلوق، ہر مخلوق جب میں بولتا ہوں تو میری بات کو توجہ سے سنتی ہے کیونکہ میں محمدی ہوں. تو غوث اعظم دستگیر کا ایک شعری تبخر ہے، اور پھر محبوب الہی کا میں بالکل مختصر ایک شعر کے ساتھ نظر کر دوں، کیونکہ محبوب الہی کا جو شعری وصف ہے وہ جو کمال ہے، اس میں صرف ایک پہلو کے ایک بلند مقام پر محبوب الہی اور حضرت امیر خسرو کھڑے تھے. دور دیکھا کہ کچھ لوگ مندر کو جا رہے ہیں، کچھ مسجد کو جا رہے ہیں، کچھ گرجے کو جا رہے ہیں. تو محبوب الہی نے مصرع کہا، ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گاہے. ہر قوم کا ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، اس کی دانش میں اس کا دین ہوتا ہے، اس کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس طرف وہ توجہ کرتا ہے. جیسے قرآن حکیم میں بھی ہے لِكُلِّ وِجْهَةٌ وَهُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، پس وہ اسی طرف رخ کرتا ہے. تو محبوب الہی نے فرمایا کہ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ. ہر قوم کا اس کی دانش میں ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، اس طرف وہ سفر کرتے ہیں. امیر خسرو فوراً کہنے لگے من قبلہ راست کردم پر سمت کچ کلا ہے. جہاں آپ کی ترچھی کلا جھکتی ہے اس سے میں قبلے کی سم سیدھی کر دیتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ کعبہ میرا قبلہ ہے، یہ براہ راست والا معاملہ ہو جائے. کہا کہ میرے قبلہ تو وہ ہے جس طرف نظام الدین اولیاء کی دستار جھکی. من قبلہ راست کردم بر سمت کچ کلا ہے. رویم بروئے تو رویت خاکم بخاکے تو کویت. رویم بروئے تو رویت خاکم بخاکے تو کویت. روئے تو قبلہ گاہ ہے، کوئے تو سجدہ گاہ ہے. آپ کے چہرے کو دیکھنا بس یہ میری دید کا حاصل ہے. آپ کی خاک، آپ کے کوچے کی خاک وہ میرا اصل حاصل ہے. روئے تو قبلہ گاہ ہے، آپ کا چہرہ میری قبلہ گاہ ہے. کوئے تو سجدہ گاہ ہے، آپ کا کوچہ میری سجدہ گاہ ہے. یہ محبوب الہی ہو یا نظام الدین اولیاء ہو، ان کی شاعری محض شعر برائے شعر نہیں ہے، شاعری برائے شاعری نہیں ہے، بلکہ ان کی شاعری ان کے احساسات ہیں، ان کی شاعری ان کی تبلیغ کا ذریعہ ہے، اور ان کی شاعری ان کے عرفان کو ان مصروں کے ذریعے ظاہر کرتی ہے، جس میں اہل علم کے لیے اشارے اور اہل علم کے لیے رہنمائی موجود ہوتی ہے.